نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، نماز کی چابی طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے نماز میں لطف آئے، وصف سے اور خیال کم آئیں، میں نماز میں بھولوں نہیں، تو اس کو چاہیے اپنی طہارت کو بہترین کریں، اپنا وضو اچھا بنائے۔ جب وہ وضو اچھا کرے گا تو بھولنے کی بیماری بھی نماز میں کم ہوگی، وصف سے بھی کم آئیں گے، نماز میں لطف اور مزہ بھی آئے گا۔ یہ جو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وصفوں کا آنا اور جو ہے بھولنا اور طرح طرح کے خیالات کا آنا، جب ہم وضو درست نہیں کرتے تو یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وضو کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض کا ذکر ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، بنیادی طور پر 4 فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہ ہوا، بہت سارے پھر وہ کام جو طہارت کے ساتھ حاصل ہو رہے تھے، جب آپ کو طہارت ہی نہیں حاصل ہوئی وہ کیسے آپ کے لیے جائز بن سکتے ہیں۔ تو 4 فرض ہیں بنیادی طور پر، چہرے کا دھونا، دوسرا ہے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ تو ہو گئے 4 فرض، ہر مسلمان کو، ہر نمازی کو یہ فرض معلوم ہونے چاہیے۔ اب وضو کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ان گٹوں تک دھو لیں، یہ جو ہڈی ہے 3 دفعہ صحیح طریقے سے دھو لیں۔ جب آپ اپنے ہاتھ دھو لیے، اب کلی کریں، اگر مسواک ہے تو پہلے مسواک کر لیں، مسواک کی بہت فضیلت ہے، اور وہ وضو جس میں مسواک استعمال کیا گیا ہو اس کی بڑی شان ہے۔ تو اگر مسواک ہے تو مسواک کر لیں، اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی کو ہی مسواک بنا لیں اور اپنے دانتوں پر ملیں، 3 مرتبہ کلی کریں، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر لیں۔ کلی کرنے کے بعد اب جو ہے ناک صاف کرنا ہے۔ آپ دائیں ہاتھ کو چلو بنائیں، اس میں پانی لیں اور ناک میں ڈالیں اور ہاتھ ہٹا لیں، تاکہ پانی جو ناک سے واپس آ رہا ہے وہ واپس ہاتھ میں نہ گرے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں۔ جب ایک دفعہ آپ نے کر لیا، دوبارہ ہاتھ میں پانی لیں، چلو میں پانی لیں اور پھر ناک میں ڈالیں، اور اس طرح یہ 3 دفعہ عمل دہرائیں اور ناک کو صاف کریں۔ تو ناک صاف کر لینے کے بعد اب جو ہے اپنے چہرے کو دھونا ہے، یہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اب ہاتھ میں پانی لیں اور اپنے چہرے پر ڈالیں، جہاں سے پیشانی ختم ہوتی ہے، بال شروع ہوتے ہیں، یہ یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہ 1 کان کی لو، یہ جو لو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس پورے حصے کو دھونا فرض ہے۔ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو اوپر پانی بہانا کافی ہے، لیکن اگر آپ کی ہلکی داڑھی ہے کہ تھوڑے تھوڑے بال ہیں اور کھال نظر آ رہی ہے، جلد نظر آ رہی ہے بالوں سے، تو پھر نیچے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ آپ ہاتھوں میں پانی لیں گے اور چہرے پر ڈالیں، اور کوشش کریں کوئی حصہ یہاں پر خشک نہ رہ جائے۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں گے، سنت ادا ہو جائے گی، اور اس طرح 3 دفعہ دھونے سے کوئی جگہ خشک بھی نہیں رہے گی۔ چہرہ دھو لیا آپ نے، اب ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، صحیح طریقے سے کونیوں سمیت، یہ کونی ہے، کونی سمیت دھونا، صحیح طریقے سے آپ پانی ماریں اور کوشش کریں کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ اس حصے میں اگر کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس طرح دھوئیں کہ تمام بالوں تک پانی پہنچ جائے، صحیح طریقے سے ملیں، پانی پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کونی کو بھی لازمی دھو لیں۔ جب یہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت آپ دھو لیں گے تو یہ فرض بھی ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کس طرح کریں گے؟ یہ جو انگلیاں ہیں 3، چھوٹی، اس کے ساتھ والی اور درمیان والی، ان کو آگے کر لیں گے، شہادت کی انگلی کو پیچھے کر لیں گے۔ ان کو آگے کرنے کے بعد آپ جو ہے پانی اگر نیا لے لیں آپ کی مرضی، یا وہ جو بچا ہوا ہے وہ بھی کافی ہے، آپ سر پر یوں لے کے جائیں گے، یہ لے کر گئے اور یہ پورے سر تک آپ نے اس کو گھمایا، اور شہادت کی انگلی کان کے اندر گھمائیں گے، یہ جیسے بل بنے ہوئے اس کے اندر گھما دیں گے، اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے یہ گھما دیا، اور یہ ہاتھ کا جو بیک سائڈ ہے، پشت ہے، یہ گردن پہ آپ گردن پہ یوں مار دیں گے، بس یہ مسح ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، گلے پہ یوں مار رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اور نہ یہ کوئی صحیح عمل ہے۔ تو بس یہ یہاں تک کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیں، یہ مسح ہو گیا۔ یہ جو ہے اب سنت طریقے سے پورا مسح ہو گیا، چوتھائی فرض ہے، اس طرح پورا ہم نے سنت طریقے سے مسح کر لیا۔ اب جب آپ نے مسح کر لیا، اب مسح کر لینے کے بعد اب آخری فرض بچا ہے پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ اب پاؤں دھوئیں ٹخنوں سمیت، اور پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کے درمیان میں پانی پہنچائیں، ایڑی کے پیچھے پانی پہنچائیں۔ بعض لوگوں کی ایڑیاں رہ جاتی ہیں، خشک رہ جاتی ہیں پچھلی سائڈ پہ، پتہ نہیں چلتا بے دھیانی میں، تو پاؤں دھوتے ہوئے ایڑیوں کے حصے کو صحیح طریقے سے دھوئیں، انگلیوں کے درمیان میں جو ہے پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو حرکت دیں، اس کے نیچے پانی چلا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا، اور وضو کر لینے کے بعد پھر آپ دعائیں پڑھیں۔ وضو کر لینے کے بعد آپ دوسرا کلمہ پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، یہ پڑھیں۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
وضو کر لینے کے فوراً بعد جو شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ اتنا بھی جملہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کریں گے اور ہر چیز کا خیال رکھیں گے کہ کوئی حصہ میرا خشک نہ رہ جائے، تو پھر جو ہے آپ کو نماز میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ آپ کا جب وضو شاندار ہوگا تو نماز بھی بہترین ہو جائے گی۔